اللہ 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 يبدأ يا صحيب أي والله مادح نجيب أي والله يبدأ يا صحيب أي والله مادح نجيب أي والله صاحب القضيب أي والله كاسر الصليب أي والله الله 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 اعلی سے اعلی رفعت والے بالا سے بالا عظمت والے سب سے برتر عزت والے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زائد حرمت والے سب سے بڑھ کر ہمت والے سب سے برتر قدرت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شوقا للحبیب اي والله طه يا طبيب اي والله شوقا للحبيب اي والله طه يا طبيب اي والله طه يا طبيب اي والله الله 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم بزرگوں ہمارا سلسلہ خطاب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ خاص طور پر اخلاق عالیہ سے متعلق ہو رہا ہے. اس خصوص میں میں نے ایک حدیث پاک سے اپنے اس سلسلے کا بیان شروع کیا تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک سنایا گیا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا والا فیسکت. جس شخص کا اللہ پر اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ جب بھی بولے خیر بولے ورنہ خاموش رہے. اور دوسرا اس حدیث پاک کا جز تھا من کان یؤمن باللہ ورسولہ فلیقری ضیفہ. جس شخص کا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی ضیافت کرے. مہمان بڑی نعمت ہے، مہمانداری کرے جسے اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے. تیسرا جز اس حدیث پاک کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، جس شخص کا اللہ پر اس کے رسول پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرے، حسن سلوک کرے۔ آج حضور کے اس ارشاد پاک ہی سے متعلق ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں۔ حضور نے اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لانے والے شخص سے خطاب فرمایا ہے۔ ایمان کے جو اجزاء ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اور یوم آخرت پر ایمان لانا ایمان ہے۔ لیکن حضور نے ان تین باتوں کو بھی ایمان سے جوڑا۔ ایمان والے کے لیے یہ بات لازم قرار دی کہ یہ تین باتیں بھی ایمان والے کی زندگی میں شامل رہنا چاہیے۔ یعنی اگر اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین باتوں کو ایمان کا لازمی جز بنا دیا۔ چنانچہ دوسری حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہمیت بتائی ان تین باتوں کی، بالخصوص پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک پر حضور نے کیا اہمیت دی وہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے۔ حضور دوسری جگہ ارشاد فرماتے واللہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، حضور نے بڑے زور سے فرمایا، قسم ہے اللہ کی۔ یہ مضمون، یہ حدیث پاک جس انداز میں حضور نے ارشاد فرمایا، اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ قسم کھا کے اللہ کی ارشاد فرمایا حضور نے، واللہ لا یؤمن، قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا لا یؤمن، قسم اللہ کی کہ وہ مومن ہی نہیں ہے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، گفتگو صحابہ سے ہو رہی ہے، آمنت باللہ کا اقرار کرنے والوں کو اللہ کے پیارے نبی سنا رہے ہیں، ایمان والے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایمان کے پورے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، ان کو فرما رہے ہیں کہ قسم خدا کی کہ ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ایمان والا کون نہیں ہے؟ وہ کون سا شخص ہوگا جو ایمان والا نہیں ہے؟ تاکہ ہم بھی اصلاح کر لیں کہ آپ جو فرما رہے ہیں وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، من لا یأمن جارہ بوائقہ، کیا معنی ہے؟ حضور نے فرمایا وہ ایمان والا قسم بخدا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے، ایمان والا ہی نہیں ہے۔ وہ شخص جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، یعنی وہ شخص جو پڑوسی کو ستاتا ہے، حضور نے فرمایا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اسے ایذا دیتا ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ اسے تکلیف دیتا ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ عزیزوں بزرگوں دوستو، دین اسلام ہر آدمی کو اچھا بنانے کے ساتھ ساتھ
اللہ کا اس کے رسول کا منشا یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ معاشرہ اچھا رہے. میں اچھا بن گیا تو بس ہے، اللہ کے پاس تو اچھا بنا تو بس نہیں ہے، تیرے اچھا بننے کی اہمیت نہیں ہے. ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے میں اچھا رہا تو بس ہے، آگے بڑھا تو میری بیوی اور میرے بچے بس رہے، اچھے رہے تو بس ہے. اسلام کا، اللہ کا، اس کے رسول کا تصور نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہوگا جب تک کہ تم اپنے لیے جو بھلائی چاہتے ہو اپنے بھائی مسلمان کی بھلائی چاہو. آج دنیا نفسا نفسی کی ہے، ہر شخص حرص کی دوڑ میں ہے کہ میں اچھا رہا تو بس ہے، دوسرے کو ڈبا دوں، دوسرے کو کچل ڈالوں، اس کے حقوق تلف کروں، اسے تکلیف دے دوں، اس پر ظلم کروں، میں میرے بچے اچھے رہے تو بس ہے. حضور نے فرمایا تم مومن نہیں ہے اگر تمہارے اندر یہ صفت ہے. مومن تو وہ ہوتا ہے کہ خود بھی اچھا رہے اور اپنے بھائی کی اچھائی چاہے، خود آرام سے رہے، اپنے بھائی کو آرام سے رکھنے کی کوشش کرے، اپنے کو راحت ملے وہی راحت اپنے بھائی کو بھی نصیب ہو. آج تو نفسا نفسی میں بھائی بھائی کا دشمن ہے. ایک باپ کی اولاد ہے، نفع اگر کہیں ملتا ہے تو بھائی کو نہیں بولتا، خاموشی سے جا کے وہ کام کر کے آتا ہے. ارے بھائی جو بھی ہے اپنا کر لو، اس کا چھوڑو، ان دیکھ لیں گا اس کا. اگر ان کی دنیا کی فکر کرے تو ہمارا گزر کیسے ہوگا؟ اگر تمہاری یہ سوچ بن جائے کہ میں اکیلا اچھا جیوں تو تم بھی اچھے جی نہیں سکتے، اللہ نہیں دے گا تمہیں جی. مومن کی نیت صاف ہوتی ہے، اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اپنی بھلائی چاہتا ہے تو اپنے بھائی کی بھی بھلائی چاہتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھلائی کی ابتدا کہاں سے فرمائی؟ گھر اچھا بنے، محلہ اچھا بنے، شہر اچھا بنے، سارے مسلمانوں میں محبت پھیلے، مسلمان ایک دوسرے کے لیے بھلائی چاہنے والے بنے، ان میں اتحاد ایسا ہو کہ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے کانہم بنیان مرصوص. مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ ایک ایسی دیوار کے مانند ہوتے ہیں. آپ اینٹ سے اینٹ کو جو جوڑ دیتے ہیں، پہلے گچی سے دیتے تھے، گچ سے دیتے تھے، آج سیمنٹ سے دے رہے ہیں. مگر اللہ نے فرمایا کہ تم ایسی دیوار، ایسی عمارت بننا چاہیے جیسا تمہاری جوڑ جو اینٹوں کی جوڑ ہے وہ شیش پلائی ہوئی دیوار کی مانند جڑ جائیں. ایک اینٹ سے دوسری جوڑ سیمنٹ یا گچ کی نہ ہو بلکہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں. شیش پگھلا کے جیسے جوڑ دیا جاتا ہے، مسلمان ویسے آپس میں متحد رہیں. تو یہ اتحاد کیسے بنے گا؟ تو اس کی بنیاد اللہ کے پیارے رسول نے بتائی. اس کی بنیاد یہ ہے کہ گھر کے بازو تیرا پڑوسی جو ہے وہ پڑوسی کا تجھ پر حق ہے. اگر یہ گھر کے والا، یہ گھر والا محبت کرنے والے بنے اور وہ گھر والے کے بازو جو گھر والا ہے وہ اس کا پڑوسی ہے، وہ اس کا چاہنے والا بنے، تو یہ سلسلہ جو چلے گا پورا محلہ جو ہے متحد ہو جائے گا. پڑوسی کا پڑوسی، پڑوسی کا پڑوسی. تو اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے اللہ پر، اس کے رسول پر اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر یقین ہے، اپنے پڑوسی پر احسان کرے، حسن سلوک کرے، اس کی اچھائی چاہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، پڑوسی سے نفرت ہے،
پڑوسی سے حسد ہے، پڑوسی سے دشمنی ہے، پڑوسی کے دکھ پہ یہ خوش ہوتا ہے، پڑوسی کے کام کاج کو دیکھ کے ہنسی اڑاتا ہے، پر میرا پڑوسی فقیر ہے، محتاج ہے، ننگا ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ فقیر ہے، میرے پاس کار ہے، میرا گھر ایسا ہے، میرے گھر میں میرے بچوں کو یہ تعلیم دے رہا ہوں، میرے بچے وہاں پڑھتے ہیں، ارے اس کا کیا ہے؟ وہ فقیر ہے۔ حضور نے فرمایا ایمان والا نہیں ہے، اللہ کے پاس اس کا وزن نہیں ہے۔ پڑوسی کا تو پہلے حسن سلوک کر۔ اور ایک خاص بات آپ کو میں سناؤں، اللہ نے کیوں فرمایا پڑوسی کو چاہو، پڑوسی کی مدد کرو، احسان کرو؟ اس لیے بنیاد یہ ہے کہ جب تم کسی بندہ خدا کی پر احسان کرتے ہیں تو اللہ تم پر احسان فرماتا ہے، تمہیں نوازنے کا ذریعہ اللہ نے بنایا۔ غریب دنیا میں اس لیے پیدا کیے گئے کہ اے مالدار، اے پیسے والے، غریب کی مدد کر، اللہ تیری مدد کرے گا۔ تو جب ایک بندے پر رحم کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے تو مجبور ہو کر جب ایک بندے پر رحم کرتا ہے، میں مختار ہو کر تجھ پر مدد تیری کیوں نہ کروں؟ یہ نوازے جانے کا گر ہے، یہ اپنے کام نکالنے کا ذریعہ اللہ نے بتایا کہ تم اگر بندگان خدا پر رحم کرو گے، احسان کرو گے، اللہ تم پر احسان فرمائے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحم من فی السماء، اے لوگوں تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ جو آسمانوں پہ ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو پیٹ بھر کے کھائے سو جائے، پیٹ بھر کے خود کھا کے سو جائے، اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا پڑوسی جو ہے بھوکا سو رہا ہے، تو اللہ کی لعنت تجھ پر ہوگی۔ کیا فرمایا؟ تو جانتا ہے کہ پڑوسی فاقے سے ہے اور تو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے تو خدا کی لعنت ہے تجھ پر۔ تو عزیز و بزرگو دوستو، اللہ سے لینا ہے، اللہ سے رحم کا ہر شخص محتاج اور بھکاری ہے۔ بتاؤ آج مسجد میں اتنے سب بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے نہیں ہیں؟ مجھے بتائے گا۔ ہر شخص محتاج ہے۔ یہاں آنا بیٹھنا، نماز کے بعد دعا جو کرتا ہے، تو اس میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو خدا سے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ ہر شخص بھکاری، ہر شخص محتاج، ہر شخص مسائل میں گرفتار ہے، ہر شخص کو اللہ کی رحم کی ضرورت ہے۔ خدا رحم فرما، یا الہ العالمین میرا یہ کام بنا دے۔ جب تم خدا سے رحم کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہو تو اللہ کو رحم پر مائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم پڑوسی کو ٹٹولو، اس کے دکھ درد کو ٹٹولو، اس کی مصیبت کو دریافت کرو، اس کے احوال پوچھو اور اس کی مدد کرو۔ جب تم یہ مدد کرو گے تو عزیز و بزرگو دوستو، اللہ غیب سے تمہاری مدد کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات عالیہ ہیں۔ حضور نے فرمایا جب تم گھر میں کوئی بھی سالن یا کھانا بنا لو، اللہ تمہیں دیا ہے، بنا ہے تو کچھ تھوڑا سا اضافہ کر لو۔ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر اضافہ کرنے کے لیے مال پیسہ لگتا ہے، مٹیریل چاہیے، وہ گنجائش نہیں ہے، تم نے اپنے گھر کے لیے کچھ کر لیا ہے، اضافہ نہیں کر سکتے، تو حضور کی اس تعلیم کو یاد رکھنا۔ یہ کیا پاک ارشاد حضور نے فرمایا،
اگر تو اس کا ضروری مسالہ ڈال نہیں سکتا، مال ڈال نہیں سکتا، تو تھوڑا پانی ڈال دے، ذائقے میں تھوڑا فرق آئے گا۔ لیکن اگر ایک کٹورا بڑھ جائے تو تیرا بازو پڑوسی جو ہے، تو جو نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ بھی کھائے گا، اور تیرے کھانے سے شاید دعا نکلے۔ بھائی پیٹ بھر کھانے کے بعد دعا کہاں نکلتی ہے؟ لیکن تیرا پڑوسی جب وہ کھائے گا تیرا بھیجا ہوا کھانا، اس کے سامنے جب وہ چیز آئے گی کہے گا یہ نعمت تو میں کھا نہیں سکتا تھا، اللہ میرے بھائی کو اچھا رکھے کہ اس نے یہ نعمت میرے گھر بھیج دی، اللہ اسے اچھا رکھے۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ضرور ہوتا ہے، اور اس کی دعا اخلاص کی ہوتی ہے، دل سے نکلتی ہے، خداوند اسے آباد رکھ، اسے آباد رکھ، میں یہ چیز یہ نعمت کھانے کے قابل نہیں تھا، اس نے یہ نعمت بھیج دی ہے۔ اس لیے گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں، نعمتیں آتی ہیں، برکتیں ہوتی تھی۔ میں ہمیشہ اپنی بستی کی مثالیں دیتا ہوں، وہ اس لیے دیتا ہوں کہ ہمارے باپ دادا کا عمل کیا تھا۔ جو دیکھنے والی آنکھیں ہیں وہ دیکھیں اور وہ برکتوں کا انہیں یقین آ جائے۔ آج سے 50 سال پہلے کا جو بارکس تھا، جو بستی تھی، آج کے ویسے مینو نہیں تھے، 30 قسم کے 25 قسم کی دعوتیں نہیں تھی، گھر میں 2 سالن بھی نہیں بنتے تھے، روزانہ بھی اچھا سالن نہیں بنتا تھا، 2 دن 4 دن میں ایک آدھ وقت کوئی اچھا سا سالن بن گیا۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے 2-4 کٹورے آزو بازو گئے بغیر گھر میں کھاتی عورتیں گھر کی نہیں کھاتی تھیں، گھر میں کھانے کے لیے بچے بے چین ہوتے، مائیں کہتی کہ پہلے لے جا کے دیکھے آ۔ پہلے کا یہ نظام تھا گھر کا، ہمارے گھروں کا۔ ارے آج مٹھائی اتنی ہے کہ گھر میں کھا نہیں رہے ہیں پیسے والے، سڑا کے پھینک رہے ہیں۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں یہ فریج لاکھ سہولت کی چیز ہے لیکن بڑی خراب چیز گھر میں آ چکی ہے۔ پہلے خراب ہونے کے ڈر سے بھیج دیتے تھے، آج 15 دن رکھ کے خراب کر کے سڑا رہے ہیں، باہر نہیں دیتا، بازو نہیں دیتا۔ بڑا عالیشان میٹھا اس زمانے کا، گڑ کا میٹھا، گڑ کا چاول کا میٹھا، چکولیاں، ستریاں، اگر وہ تھوڑے بھی بن جاتے تو 2-4 گھروں میں پہنچتے۔ آج گھر میں 25,000 روپے بس نہیں ہو رہے، 25 روپے میں گھر چلتا تھا، لاکھ گرانی بتائیں آپ، لیکن خیر و برکت تھی، لوگ کھلانے کی نیت رکھتے تھے، کھلاتے تھے، اور اللہ اس کے رسول کا فرمان جو تھا، ارے پڑوسی کو بھیج، احسان کر، اللہ تیرے گھر میں برکت دے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا وہی ہے جو پڑوسی کا اچھائی چاہتا ہے، بھلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کا ایک حق ہوتا ہے، ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے 2 حق ہوتے ہیں، ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے 3 حق ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے تمہارے گھر کے بازو اگر کوئی کافر ہے تو وہ پڑوسی ہے، پڑوسی ہونے کا حق ہے اسے، اس کے ساتھ سلوک کرو، کافر کے ساتھ بھی سلوک کرو۔ آج بازو والے کو جو ارے بڑا ملعون ہے، وہ حاسد ہے، وہ سلام کو ہاتھ نہیں اٹھاتا،
ارے کچھ بھی ہوگا تیرا پڑوسی کافر بھی ہے تو دے، تیرا دشمن ہے بھی تو دے، تیری دشمنی محبت میں بدلے گی، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھ کے دے، بھیج، احسان کر۔ حضور نے فرمایا کافر بھی ہے تو حق ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جو وہ پڑوسی جس کے دو حق ہے وہ تمہارا مسلمان بھائی پڑوسی ہے۔ ایک حق تو مسلمان ہونے کا ہے، دوسرا حق اس کا جو ہے پڑوسی ہونے کا ہے۔ آج مسلمان بھائی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اب یہ بھی بول رہے ہیں لوگ حضرت ارے یہ بےمان سے تو کافر اچھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسے جملے زبان سے نکل رہے ہیں ہمارے؟ کافر مسلمان سے کیسے اچھا ہوتا؟ تو کافر اسے بول کر خود اپنے کفر کو خرید رہا ہے۔ کسی مومن کو اگر کسی نے کافر کہا وہ کافر نہیں ہے تو حضور نے فرمایا وہ کفر تجھ پر پلٹ کے آئے گا، تو کافر بن جائے گا۔ بچو، زبان کو استعمال دیکھ کر کرو، اور اللہ کا رحم اسی زبان سے اترتا ہے، اللہ کا غضب اسی زبان کے بول سے اتر جاتا ہے۔ تو میں جو باتیں آپ کو سنا رہا ہوں ہماری زندگی میں آ گئی ہیں، اللہ کے واسطے نکالو اسے۔ ہمارے گھر تباہی کا مسکن، نفرتیں گھر میں ہے، محلے میں نفرت ہے، محلے میں جی رہے ہیں، ایک دوسرے کے حال کی خبر نہیں۔ اس سے پہلے بھی سنایا میں، آج پھر سناتا ہوں۔ یہ انگریزوں کے ملک میں اگر 25 برس کو یاد نہیں رہتا ہے تو 25 برس اس کا اس کو نام نہیں معلوم، اس کا اس کو نام نہیں معلوم، یہاں اس کے گھر میں کیا ہے اس کو نہیں معلوم، اس کے گھر میں کیا ہے نہیں معلوم۔ یہ کافر کی معیشت ہے، خود جیتا ہے، دوسرے کی خبر نہیں رکھتا۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہمدرد ہوتا ہے۔ جہاں مسلمان رہے رحمت ہونی چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا ایک پڑوسی وہ جو دو حق رکھتا ہے، ایک مسلمان ہے وہ، دوسرا پڑوسی ہے، اور تیسرا جو ہے جس کے 3 حق ہے پڑوسی کے، وہ تیرا رشتہ دار ہے۔ بھائی کا گھر بھائی کے گھر سے لگا ہوا ہے۔ کتنے حق ہیں اس کے؟ 3۔ ایک پڑوسی ہے، ایک مسلمان ہے، تیسرا تیرا رشتہ دار ہے۔ تیرے سلوک کا سب سے بڑا مستحق جو ہے تیرا خرابردار ہے، رشتہ دار ہے۔ نہیں حضرت غیر اچھے، لعنت ہے اس پہ، بھائی ہے ہمارا، لعنت ہے اس پہ، اس کا عمل ایسا ہے۔ ارے اس کے عمل کا جواب وہ دے گا، تیرا عمل کیا ہے؟ ارے برے کا جواب اچھے سے دے، یہ مسلمان کا عمل ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ افضل الفضائل ان تصل ممن قطعک۔ آج ہم معاشرہ تباہ و برباد کر لیے کافروں کے ماحول میں رہ کر، ہماری زندگی، ہمارے گھر بار، نظریات ہمارے جو ہے کافرانہ بن چکے ہیں۔ میں سخت کہہ رہا ہوں، لیکن آپ سوچیں اگر تو آپ بھی بولیں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں حق ہے، میں اللہ رسول کی بات سنا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا بہترین فضیلت، فضائل میں بہترین فضیلت کیا ہے؟ ان تصل من قطعک، تو اس سے مل جو تجھ سے کٹتا ہے۔ کیا ارشاد ہے اللہ کے پیارے رسول کا؟ ارے فضیلت، کرامت، شرافت، اخلاق اس میں ہے۔ ایمان کی علامت یہ ہے جو تجھ سے کھینچتا ہے تو اس کی طرف آگے بڑھ کے مل۔ کب تک بھاگے گا وہ بھی تو انسان ہے نا، کب تک بھاگے گا؟ اور تو جو جا رہا ہے اللہ کے رسول کے فرمان سے جا رہا ہے، وہ ہاتھ بھی کھینچ لے لیکن اجر تجھے تو مل جائے گا، تجھے دور میں اجر ملے گا۔
وہ تو تکلیف میں مائل ہے، تو اللہ کو دیکھ کر جا رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بہترین فضیلت کی بات کیا ہے؟ ان تصل من قطعک، جو تجھے کاٹے، تیرے رشتے کو کاٹے، تجھ سے دور ہو جائے، تجھے سلام نہ کرے، تجھ سے کلام نہ کرے، تجھ سے نہ ملے، تجھ سے دشمنی کرے، تجھ سے عداوت کرے، تجھے گالی دے، تو تیرا برا چاہے، تجھے برا کہے، لوگوں میں تیری غیبت کرے، حضور نے فرمایا کہ تو مل، محبت سے مل، سلام کر، ہاتھ کھینچ رہا ہے تو بڑھ کے مل، کیوں مل؟ اللہ اس کے رسول کے لیے مل، یہ بہترین فضیلت ہے۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا ان تصل من قطعک وتعطی من حرمک، تو اس کو دے، تجھے محروم رکھا ہے، تجھے جو محروم کیا، تیرا کھا گیا، تیرا حق لے لیا، ڈبا دیا، آقا کا ارشاد ہے کہ تو اسے دے، تجھے نہ دے کر وہ کھا چکا، لیکن آج محتاج اللہ نے بنا دیا ہے، اور تو محروم رکھنے کے باوجود اللہ نے تجھے دینے والا بنایا ہے۔ اللہ کا کرم ہے نا، تم تو تیرا حق کھا گیا، آج محتاج بنا، اور اللہ نے تجھے، شان اللہ کی ہے کہ تجھے دینے والا ہاتھ اوپر بنا دیا۔ تو کیا کر، جو تجھے محروم رکھے، تجھے تو اسے دے، وہ تعطی من حرمک وہ تصفح عمن ظلمک، اور معاف اسے کر جو تجھ پر ظلم کیا ہے، تجھ پر جس نے ظلم کیا تو اسے معاف کر دے۔ ارے اللہ کی شان دیکھ لے، ظالم تیرا آج گنہگار مجرم بنا ہے، تو معاف کر دے، عرش والا تجھ پہ رحم کرے گا۔ ارے میرا بندہ میرے حکم کو سامنے رکھ کر آج یہ شان اس کی ہے کہ میری صفت کا مظاہرہ کر رہا ہے، مظلوم ہو کر بھی معاف کر رہا ہے۔ تو عزیز و بزرگو دوستو، آج کی گفتگو پڑوسی کے احسان کے بارے میں نے باتیں سنائی۔ یہ احوال ہمارے پاس ہیں، اور ہماری بستی میں بات تھی، جنازہ ہوتا تو پورا محلہ، پوری بستی جنازے میں شریک ہوتی تھی، پوری بستی رخصت لیتے، کام لیتے، جنازہ جس کے گھر میں ہوتا، کھانا بھی آتا، پانی بھی آتا، اور گھر میں عورتیں بھر جاتی، مرد بھر جاتے، پورا محلہ، اسے غم ہی معلوم نہیں ہوتا، فکر ہی نہیں ہوتی، کفن کیا ہے، دفن کیا ہے، روشنی کا کیا ہے، کھندیلوں کا انتظام کیا ہے، شامیانہ کیا ہے، پورے محلے والے گلی والے کر دیتے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ شادی ہوتی، انتظام محلے والے کرتے، مل کے کرتے، پوچھتے آ کے گھر پہ کھٹکا مار کے، پریشان مت ہو، 20 روپے میرے پاس ہے، لے لے۔ ارے 20 روپے میں کام چلتا تھا نہیں، یہ 10-20 اپنی زندگی کا آرزو خواہ بازو والے کو دے دیتے، اور وہ بازو والا بھی اچھا تھا، وہ بھی پلٹا کے دیتا، اس کا ساتھ دیتا۔ آج ایسا نہیں ہے حضرت، ارے نہیں ہے، ایسا کرنے سے نہیں ہوا۔ آج پھر فضا کو تازہ کرو، اللہ کو سامنے رکھو، پڑوسی کی مدد کرو، رشتہ داروں کی مدد کرو، اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے، اور اس کا اجر یوم آخرت پر ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی باتوں پر عمل کرنے کی، یا الہ العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، کرم 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 مولا، کر کرم کرم